سمجھو یہ معاملہ مرکز کا آج نہیں ہر زمانے میں ہوا ہے. مولانا انعام صاحب کے زمانے میں پولیس آئی ہے, مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں پولیس آئی ہے, مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں پولیس آئی ہے, اور پکڑے کے لیے آئی ہے. یہ سمجھو یہاں آج پکڑے کے لیے نہیں رہا, صرف مولانا سے ملے کے لیے آئی رہا ہے. اور کہا تھا ہم کوئی پکڑ سکڑ کرنے نہیں آئے, صرف ملاقات کرا دو. مفتی شہزاد صاحب نے کہا کہ نہیں ان سے نہیں بات ہو سکتی آپ کی, ہمارے حضرت سے آپ کو جو بات کرنا ہم سے کیجیے. معاملہ وہیں سے بگڑا, بہت لوگ بدک گئے. تو مولانا انعام صاحب کے زمانے میں سن 70 میں جب وہ نس بندی کا دور چلا رہا ہے, اس وقت نس بندی لوگوں کا پکڑ کے گئی جا رہا زبردستی. کسان کھیت میں کام کر رہے پکڑ کے نس بندی کر دے رہا لائے گئے. اس میں کانگریس کی سرکار چلی گئی, اندرا گاندھی وزیر اعظم رہے, تو جنتا پارٹی کی سرکار بنی رہا 2.5 سال. ہاں ساری پبلک خلاف ہو گئی رہا ہے, ایک طرفہ ووٹ ان کا نہیں دی رہے, لوگ جنتا پارٹی کا ووٹ دی, جنتا پارٹی کی سرکار بن گئی رہا ہے. مرکز نظام الدین کے اندر پولیس آئے گی, فورس آئے گی. مولانا انعام صاحب امیر رہے, کہنے لگے ان کے سب کی نسبندی کریں گے. مولانا انعام صاحب کرنا ہم نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ ہمارے نوکر نہیں نہ ہمارے آدمی ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, ہماری وجہ سے آئے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں. ہم ان کو کیسے حوالے کر دیں گے؟ آپ ہم کو لے چلو, ہمارے لڑکے کو لے چلو, چاہے جانے چلو, ان کو نہیں جانے دیں گے. دیکھو جب وہ اپنے پر لے رہی ہے, میاں جی منشی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ رہے, بہت اللہ والے آدمی نے میدان میں آ کے حضرت جی کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ہم جائیں گے اور اپنے لڑکے کو حوالے کریں, کیسے آپ نے کہہ دیا ہے, یہ آپ کو لے جائیں گے. اتنی ان کی ہمت, لے جائیں دیکھیں, لے جائیں گے کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں. بابو پولیس والے چلے گئے وہاں سے. مولانا یوسف صاحب اللہ کے زمانے میں پولیس آئے گی جان سے مارے کے لیے. مولانا یوسف صاحب نماز سے نیند باندھ دی, اللہ کا مسئلہ حل کریں. مولانا الیاس صاحب اس سے 4 قدم آگے رہے, ان کے زمانے فساد ہوا اور کتاب میں لکھا ہوا ہے, کرفیو لگا ہوا رہا ہے, انگریز کی حکومت رہے, انگریز افسر آوا ہوا رہا فوج کا. مولانا الیاس صاحب کا دعوت دینے کے لیے ہوا گئے ہیں, غور کرو. تو اس سے مولانا الیاس صاحب نے کہا یہ بتاؤ اگر کہیں آپ کو خبر ملے کہ فساد ہو گیا اور خبر غلط ہو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا فوج بھیج دیں گے. مولانا الیاس صاحب نے کہا خبر غلط ہے, کہا پھر بھی احتیاطاً بھیج دیں گے ہم. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ تم کہتے ہو آخرت کی زندگی نہیں ہے, اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت کی زندگی ہے, اگر نکلے آخرت کی زندگی تب کیا کرو گے؟ احتیاطاً ایمان سیکھ لو, احتیاطاً ایمان لے آؤ. مولانا الیاس صاحب کی اتنی بات چلے آئے, مرکز میں آ کے بیٹھے, تو بعد میں وہ ترجمان جا چکا ہے, وہ ترجمان کا لے کے گیا رہے. تو اب وہ مولانا الیاس صاحب کا دیکھ رہے ہیں, مولانا الیاس صاحب کا دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ غور کر رہے ہیں کیا بات ہے. تو یوں مطلب دور ہر زمانے میں آوا ہے, چاروں دور میں آوا ہے, یوں معاملہ ہے. اگر اتنی بات رہا ہے کہ اس وقت جلد جیتے, اور جیسا کہا تھا کو مشورے سے کام کرو, اصل مشورہ کرنے کا ٹائم ہی آ رہا ہے. سارے مجمع سے مشورہ کرنا چاہیے تھا, سارا مجمع مولانا کے لیے جان دیکھ لے تیار ہو جاتا. یوں مشورہ کرنے کا ٹائم رہا, اصل سارے مجمع سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ ایسے حالات آ رہا ہے, پولیس ملنے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ بتاؤ کیا کریں. سارا مجمع زبان کہتا کہ مولانا آپ نہ ہٹیے گا, ہم لوگ سب تیار ہیں, آپ یہیں رہیے گا, ہم جائیں گے جہاں جائیں گے. مطلب بدل دیتا وہیں پہ. مشورہ جو کہا تھا نا, یوں مشورہ ہے. دیکھو ابھی میں پنجابی کا ساتھ دے رہا ہے. اب یہاں پر دیکھو, جب ان لوگوں نے وہاں اپلیکیشن 2-3 مرتبہ دی کہ مطلب ہمارے اتنے آدمی پھنسے ہوئے, ان کو لے جانا ہے, تب وہاں سے ایک ٹیم آئی کہ ٹھیک ہے آپ مطلب بتلاؤ کتنے آدمی ان کو بھیجا جائے. اور سب سے پہلے ان کا کام تھا کہ مولانا صاحب سے ملاقات کراؤ. پہلے انہوں نے کہا, تو مفتی شہزاد صاحب اور ایک دو مولانا اور آئے, انہوں نے کہا, مفتی شہزاد صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمارے حضرت آپ سے نہیں ملیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم کو ان سے ملنا ہے. تو کہا نہیں. تو کہا ٹھیک ہے اگر اس وقت نہیں مل سکتے بعد میں آ جائیں. کہا نہیں ہم وہ نہیں ملیں گے. کہا جہاں تمہارے حضرت وہاں چل کے ملنے. تو انہوں نے کہا نہیں جو بات کرنا ہم سے کرو, وہ آپ سے نہیں ملیں گے. اور کافی دیر کھڑے رہے. دوسری ٹیم گئی, وہ ان سے بھی نہیں ملے. تیسری ٹیم کے ان سے بھی نہیں ملایا. تب پھر آخر میں اجیت ڈوبال گئے ہیں. اب یہیں سے بات نکال لو کہ اتنا بڑا سرکشا صلاحکار آدمی, ایک آدمی کا پکڑے کے لیے کہہ لو یا ملے کے لیے ان کا بھیج دیں. لیکن جب یہ 3 مرتبہ انکار کر دیتا, اس کو بھیجا حکومت نے. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ پھر اپنے حضرت سے کہہ دو یہاں سے نکل جائیں, ورنہ پھر جو جہاں ان کو لے جائیں گے ان کو بھی لے جائیں گے. اور جو وہاں پر موجود تھے ان کی سنی بات آئے بتلا رہے ہیں سامنے کی بات. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اچھا آدمی کتنے ہیں یہ بتلاؤ, تو انہوں نے کہا 500 آدمی ہیں. وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی سنی بتلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دکھلاؤ آدمی. تو جتنی جماعتیں تھیں سب کو 6ٹھی منزل پہ 5ویں منزل پہ لے جا کر تالا بند کر دیا, اور کسی کو جھاگنے نہیں دے رہے تھے. اور ان کو دکھلایا, کہا دیکھو یہاں آدمی نہیں, تھوڑے تو آدمی رکھے 2 مہینے والے, اور کچھ اکا دکھا ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کو لکھ کر دے دو. جب لکھ کر دیا تو 1000 آدمی آئے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں جو ہے صوبے وائز لکھ کر دو تاکہ ہم کو بھیجنے میں آسانی رہے. جب صوبے وائز لکھا تو 1500 آدمی نکلے. تب انہوں نے کہا کہ نہیں ضلع وائز لکھو. جب ضلع وائز لکھا تو 2000 نکلے. تب انہوں نے کہا کہ نہیں پورا مرکز خالی کرو کیونکہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. اور وہاں پولیس والوں نے وہیں کہا کہ یہ آدمی یہاں پیدا کر رہے ہیں. اور جب تلاشی لی گئی وہاں خالی کرایا گیا تو 2360 آدمی انڈین نکلے, جماعت والے 2360.
اور 80 مستورات نکلی میں جوڑے کے ساتھ، 300 کچھ آدمی بیرون والے نکلے، اور جو مقیمین ہیں طلبا ہیں وہ الگ سے لگ بھگ 3000 آدمی سب نکلے۔ جب یہ 3000 ہوا نکلے ہیں، سب یہ لوگ کہیں پورے ہندوستان میں چھاپے مارو، ہندوستان بھر میں تحقیق کرو کہ کہاں کتنے آدمی، جب یہاں اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں تو پتہ نہ کہاں کتنے آدمی ہوں سب۔ ورنہ آپ خود غور کرو کہ کرونا سے جماعت سے کیا مطلب رہا ہے، اور پھر اگر مرکز میں معاملہ رہا ہے تو ہر جگہ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت رہا ہے؟ یہ ہوا کہ جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں کہ جب یہاں اتنا بڑا جھوٹ بولے جتنا ہم اتنے دن سے اب تک سمجھ رہے رہان تو یوں کہے ہوا۔ اور ان کی دلی خفیہ انٹیلیجنس کا جو خاص آدمی وہ ہمارے گھر پر آ کے یہ میسج بٹھا کے بعد ہوئی، ابھی ایک ہفتہ پہلے بتلا گیا، وہ کہا گیا دیکھو حکومت جو ہے تمہاری جماعت کے خلاف نہیں ہے، اتنے دن سے کام کرو کبھی کوئی کارروائی کی؟ سب جانتے ہیں کہاں کتنی جماعتیں جا رہی ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے خلاف ضرور ہے کیونکہ وہ اب تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ بس اس وجہ سے معاملہ بگڑا، اگر وہی وقت سامنے آ جاتے بات کر لیتے، بات ختم ہو جاتی، وہ اتنا تھوڑے تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کلمہ نماز والے نہیں تو سبب سے کام بنا لینا چاہیے۔ اب کتنا مسئلہ بگڑا بتاؤ، مستورات کو جو پکڑ کر لے گئے وہاں ان کی بے پردگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی پیشانی پکڑ پکڑ کر ناک میں نلکی ڈال کر منہ میں نلکی ڈال کر ان کی جانچ کرائی گئی، اور 3 مرتبہ۔ اور عورتوں کو ان کے الگ رکھا، مردوں کو الگ رکھا ہے، کیونکہ پتا چلا مرد ان کا پازیٹیو ہے، عورت نگیٹو ہے تو الگ۔ تب یہ عبدالشکور کو کہنا کہ ہم لوگ ان سے کہیں کہ تمہاری مردن کا الگ رکھیں، آدمی کا الگ، یہ تم لوگ کہا کر رہے ہو؟ کہیں بھیا ہم یہ میں کہا کر سکتے ہیں، ان سے بات کرو جا کے تم لوگ کہ جو ہے اگر ہمارا پازیٹیو نکالے ہو تو ہماری عورت کا پازیٹیو کرو، کیونکہ پازیٹیو والے کا نگیٹو میں رکھ نہیں سکتے، نگیٹو والے کا پازیٹیو میں رکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ بات کریں کہ ہاں ایسا کر سکتے ہیں تو پھر جی کا پازیٹیو مرد کا رکھنا ہوگی، عورت کا بھی رپورٹ پازیٹیو بنا دینا ساتھ میں رکھنا، تب یہ ہوا۔ اور پھر انہیں لوگ بوال کریں نہ ہوا، ایک دن ADM صاحب آئے گے، یہ لوگ پورا سب گھیراؤ کر لیں، پورا بوال کریں کہ نہیں ہم لوگوں کو یہاں سے رہا کرو ورنہ ہم لوگ سخت کاروائی کریں گے، اور سب توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے، باہر نکل آئیں گے، پھر جو جی چاہے گا کریں گے۔ سب اس قسم کی باتیں جی جو سمجھ میں آوا بولا، پوری پبلک میدان میں آئے گی، سب کام کرنے لگے۔ تب ADM صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دو، 1 ہفتے میں گائیڈ لائن بنا کے ہم بھیج دیں گے، مگر وہ لوگ پھر بھیج نہیں پائے۔ تب ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے صوبے سے گاڑی منگا لو پھر بھیجو۔ ہاں جمعیت علماء والے کام کی نہیں، جمعیت علماء والے ہی سارے گاڑیاں کروائی نہیں بھجوائی نہیں، کیونکہ عبدالشکور کی جماعت آئی تو جمعیت والے سے اپنی بات بھی رہے، جمعیت کا جو صدر ہے وہاں، بلکہ وہاں ہیڈ آفس کے اندر رہتے ہیں۔ تو عبدالشکور بتائیں کہ مولانا جمال صاحب ہیں تو آواز ہے، تو ہم نے اچھا ٹھیک ہے ہم سے بات کراؤ۔ تو بعد میں جب آئے تو بات ہوئی ان سے، تو ہم نے کہا کہ ساتھی ہمارے بھجوا دو، تو کہیں نہیں گاڑی وہاں سے بھجوا تو سستی پڑے گی، یہاں بہت مہنگی ہے۔ ہم نے کہا پیسے دوں دیکھو، کیونکہ یہاں سے پاس لینے میں بہت دقت ہے، اس کے علاوہ ٹائم لگ جائے گا، آپ وہیں سے بعد پھر رات میں ہم نے بادشاہ کے بعد فون کی، کہنے لگے 2 گاڑیاں 30,000 روپئے مانگ رہے، ہم نے کہا کر لو، تو وہ کروا کے وہاں سے بھیجیں۔ جمعیت والے کام پورا سب کرے نہیں ماں۔